اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ عزیزان من، جیسا کہ آج کا یہ متبرک موقع لیلۃ القدر کی رات کا موقع ہے، اور جس رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری مکمل سورت نازل فرمائی ہے، آئیے اس سے پہلے کہ اس رات کا حق ہم ادا کریں، اس سے پہلے جان لے کہ اس رات کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ اور جب جان لیں گے تو یقیناً پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں ہم شامل ہوں گے، اور حقیقتاً ہماری عبادت مقبولہ بن جائے گی۔ اس ایقان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ ہم اس رات کی عبادت کریں گے، اس رات میں تلاوت کریں گے، اس رات میں نمازیں پڑھیں گے، اس رات میں اللہ کا ذکر کریں گے، اس رات میں ایک ایک دم بھریں گے، تو ہر دم میں اللہ تبارک و تعالی ہر دم کا ثواب ہم کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ تو قدر والی رات میں قدر والا کلام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، تو قدر والے رسول پر نازل فرمایا۔ دیکھیے کہ یہ قرآن جس شخصیت پر، جس ذات بابرکات پر نازل ہوا ہے، وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، لوح و قلم نہ ہوتے، عرش نہ ہوتا، جنت دوزخ نہ ہوتے، کرسی نہ ہوتا، یہاں تک کہ ہم اور آپ نہ ہوتے، نہ دنیا ہوتی، نہ چاند ستارے ہوتے، نہ کائنات ہوتی، نہ کوئی ستارے ہوتے، بلکہ ہر چیز کی عین وجہ ہے تو وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بلکہ اللہ کا کلام قرآن بھی نازل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم قدر اور اللہ کے محبوب پر نازل ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ حاضرین گرامی،
اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کے تفہیم میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اس لیے بڑا نہیں ہے کہ قرآن نازل کیا ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے قرآن کا نازل ہونا، مگر لیلۃ القدر اس سے پہلے بھی قدر والی تھی، اس سے پہلے ہی عظمت والی تھی، اس سے پہلے ہی فضیلت والی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صدی میں تشریف لائے، اور اس وقت آج سے 1400 سال پہلے غار حرا میں آپ اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام کا حاضر ہونا اور اقرا کی آیتوں کا اس وقت نازل ہونا، اور وہیں سے قرآن کا نزول، وہ 27ویں شب قدر تھی، وہیں سے قرآن کا نزول ہوا، اس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ لیکن تمام انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہوئی، جبکہ کائنات میں زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس وقت فرشتوں کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں ہی فرشتوں کی تخلیق کی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ رات کب سے ہے، فرشتوں کی خلقت جب سے ہوئی ہے، جب سے وہ رات ہے، اور اس رات کی فضیلتیں پہلے سے ہی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کون سی رات میں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کا مادہ کون سی رات میں ملایا گیا؟ آدم علیہ السلام کا جس رات میں مادہ ان کی خمیر ملائی گئی، وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ انسانوں کے، ہم تمام کے باپ ابو الانسان جس وقت ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، اور جب گوندنا شروع ہوا اور وہ رات جب گوندنے والی ہوئی، وہ شب قدر کی رات تھی۔ کتنی پرانی یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہم السلام کو جب جنت میں رکھا گیا، تو روایات بتاتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جنت کے باغوں کو سجایا جاتا ہے۔ کب سے لیلۃ القدر چلی آ رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق اس میں ہوئی، آدم علیہ السلام کا مادہ اسی وقت تیار کیا گیا، اور جنتوں کو، جب سے کہ جنتوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اس وقت سے ہر لیلۃ القدر میں جنتوں کو سجایا جاتا ہے، اور ایک اگر اس میں نیکی کی جائے تو وہ 1000 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر ایک نماز ادا کی جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر اس نماز ادا کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اگر ایک قضا کی نماز بھی پڑھی جائے تو 1000 مہینوں کے قضا سے بھی بہتر ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نیکی، ایک دم، ایک آیت کی تلاوت بھی کی جائے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت ہر رات اپنے خاص رات کے 4 پہر میں سے ایک پہر میں، جس کو رحمانی پہر کہا جاتا ہے، اس پہر میں زمین آسمان پر نازل ہوتا ہے، اور اپنے تبرکات، اپنی جو سو رحیمانہ صفت کے ساتھ تمام تر انسانوں کو، جنات کو، جو کوئی بھی عبادت گزار ہے، جو کوئی بھی مانگنے والا ہے، اس کو اللہ عطا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ہر رات آتا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتا ہے، اور فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں دیتا ہے، عطایات کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اجر دیتا ہے، کرم دیتا ہے، رحم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطایات پر عطایات کی تقسیم فرماتا رہتا ہے۔ یہ مغرب سے لے کر فجر تک یہ چیزیں شروع کر دی جاتی ہیں،
اور اتنا ہی نہیں، جس وقت کے دنیا کی تخلیق عمل میں آئی، دنیا ایک پانی کا گولا تھا۔ روایات بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو تمام سمندروں کے اندر شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی لیلۃ القدر آتی ہے سمندروں کا کھارا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو تمام درندے جانور، تمام موذی جانور اس رات کو ایذا نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ لیلۃ القدر کی خبر سمندروں کو ہے، لیلۃ القدر کی خبر جانوروں کو ہے، لیکن ہم انسان ایسے انسان ہیں جو 1400 سال سے ہمارے کئی بھائی آج بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ان جانوروں سے بھی کئی ہم گرے گزرے نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کا کرم، مہدی موعود علیہ السلام کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صدقے کار ہیں ہم کہ ہم کو موعود علیہ السلام کے وسیلے سے یہ رات نصیب ہوئی۔ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور لیلۃ القدر کی جب رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ اور تمام روحیں بھی اس رات کو زمین پر نازل ہوتی ہے اور عبادت کرنے والوں کو، تمام عابدوں کو سلام کرتے ہیں، اور اتنے نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ زمین تنگ کر دی جاتی۔ اب یہ تمام لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس لیلۃ القدر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اس کا افتتاح، اس کا انکشاف اور اس کی عطا کرنے کے لیے کیوں تیار ہوا۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے، وہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں سے بہتر کا شان نزول ہوا، یہ سورہ اسی ایک آیت کے اوپر اترا کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اللہ نے اس کو نازل کیا کہ بنی اسرائیل کے 4 اولو العزم پیغمبر، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت خرخیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، انہوں نے 80 سال تک ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انہوں نے سرگوشی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے کبھی ان کی چوک نہیں ہوئی۔ اور جب یہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو صحابہ اور مسلمانوں نے زعم کیا، سوچا کہ وہ پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے نبیاں تھے، اسی لیے ان کا یہ مقام، اسی لیے ان کی یہ عبادت، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا تو ذکر ایک طرف کیا، لیکن ایک اسرائیلی شخص، ایک امت اسرائیل کا ایک امتی، بنی اسرائیل کا ایک امتی کا تذکرہ ہوا جس کا نام شمعون تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شمعون کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ شمعون بنی اسرائیل کا ایسا شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دن میں روزے کی حالت میں یہودیوں سے اور کفار سے، مشرکین سے جنگ کیا کرتے تھے، اور جب رات کا معاملہ آتا تو یہی شمعون رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے، اور کچھ وقت ہوتا اپنے آرام کا، اور پھر صبح ہوتی حالت روزے میں جنگ و جدال کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال، قریب 100 سال، یعنی کہ 80 سال، 1000 مہینے تک، جس کی صحیح تعداد
83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے تک ایک امتی نے اللہ کی راہ میں جنگ کی, روزے رکھے, رات میں قیام کیا اور دشمنوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے یہ باتیں سننے لگے تو وہ سوچنے لگے کہ نبیوں کا تو نبیوں کا عالم تھا, بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقام تھا, لیکن بنی اسرائیل کے عام امتی بھی وہ مقام رکھتے ہیں کہ 80-83 سال تک اللہ کی بندگی میں رہے اور کبھی غفلت نہیں ہوئی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شمعون جب رات میں کچھ وقت کے لیے آرام کرتے تو دشمنوں نے ان کی بیوی کو بہت سارا سونے کا لالچ دیا, سونے کے تشت دینے کا وعدہ کیا اور بیوی راضی ہو گئی. کہا کہ اس کو کسی طرح رات میں باندھ دو اور ہمارے حوالے کر دو. بیوی نے کیا کیا, ایک ناریل کی بڑی رسی لائی اور دونوں ہاتھ دونوں پیر باندھ دیے اور جا کر کافروں کو, ان مشرکین کو کہہ دیا کہ میں نے انہیں باندھ دیا ہے. ابھی مشرکین ان کو پکڑنے کے لیے آ ہی رہے تھے, اچانک ان کی نیند ٹوٹی اور نیند کے ٹوٹنے کے ساتھ انہوں نے اپنے باہیں کھولے تو وہ رسی ایسے ٹوٹ گئی جیسے معمولی کوئی بودا تاگا ہوتا ہے, وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, ایسے ہی وہ رسی ٹوٹ گئی. بیوی سے پوچھا کہ رسی کیوں باندھی؟ کہا کہ بندی آزمانا چاہتی تھی آپ کی طاقت کو, اس لیے بندی نے باندھ دیا. بات آئی گئی ہو گئی, مشرکین کو روک دیا گیا. کہا کہ ہم اپنی جانب سے بڑی مضبوط لوہے کی زنجیر دیتے ہیں, جبکہ وہ کچھ وقت کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں, فوراً زنجیروں سے باندھ دینا. بیوی نے موقع دیکھا اور اگلی رات میں ان کے دونوں ہاتھ دونوں پیر زنجیروں سے, لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا. لیکن کیا تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت رکھنے والے بزرگاں, وہ اللہ کی طرف لبیک کہنے والے, جو ہر وقت ہر سانس اللہ کا ذکر کرنے والے, جو ہی پھر ہاتھ کھولے زنجیریں بھی ایسے ٹوٹ گئی جیسے بودا دھاگا ہو. اس کے بعد پوچھا کہ یہ پھر سے کیا کیا؟ کہا کہ میں آزمانا چاہتی ہوں. اب پریشان ہو گئے, کوئی مرحلہ نہیں تھا ان پر قابو پانے کا, یہاں تک کہ ہمارا اور آپ کا قیامت تک کے لیے دشمن ابلیس پہنچتا ہے اور مشرکین کے کانوں میں کہتا ہے, بیوی سے اس کی پوچھو کہ وہ آخر کون سی چیز ہے جس کو وہ کاٹ نہیں سکتے, جس کو وہ توڑ نہیں سکتے. مشرکین نے ابلیس شیطان ملعون کی وہ بات کو بیوی تک پہنچائی. بیوی نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ کاٹ اور توڑ نہیں سکتے؟ بیوی کو بتایا شمعون نے کہ میں اپنے بال, جو میرے بال ہیں, جو میں کھڑا ہوتا ہوں تو کھڑے قامت سے میرے بال زمین پر لہراتے ہیں, زمین تک پہنچتے ہیں, زمین تک جڑ جاتے ہیں, اتنے میرے بڑے بڑے بال ہیں. تو 4 لٹیں اس طرف اور 4 لٹیں اس طرف ان کی موجود تھی. انہی لٹوں سے اپنے جسم کو باندھ کر مضبوط کرتے اور جہاد کرتے. جب بیوی کو معلوم ہوا کہ ان کے بال ہی اتنے طاقتور ہیں جن کو وہ خود کاٹ اور توڑ نہیں سکتے, تو بیوی نے 4 لٹوں سے ہاتھوں کو اور 4 لٹوں سے پیروں کو باندھ دیا. جو ہی باندھنا تھا فوراً اطلاع دے دی گئی, دشمن آئے, ان کو پکڑے اور ان کے لیے خاص گھر بنایا گیا تھا جس کی لمبائی 400 فٹ لمبی تھی اور ایک بیچ میں ستون, اس کے اوپر چھت رکھی ہوئی تھی. اس ستون پر ان کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا گیا, دونوں کانوں کو کاٹ دیا گیا, دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے ان ہونٹوں کو بھی کاٹ دیا گیا اور ان پر مصائب اور ظلم کرتے ہوئے جشن منانے لگے. اور ایسے میں انہوں نے اللہ کی طرف آواز لگائی کہ یا باری تعالیٰ مجھے طاقت اور ہمت دے کہ میں اپنے بندھنوں کو توڑ سکوں اور اتنے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کر سکوں. اللہ نے ان کو طاقت دی. یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی طاقت ہے, اللہ کے نام کی طاقت ہے, اللہ کے نام کی تاثیر کی طاقت ہے. ذکر اللہ کی اس طاقت نے وہ دم بھرا کہ انہوں نے وہ بندھن توڑ دیے,
ستون کو ہی ہٹا دیا، سارا چھت گرا دیا اور تمام دشمنوں کو غارت کر دیا۔ جب یہ ساری باتیں بتائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہوئے تعجب خیز ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ نے واقعہ سننے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس جیسا ثواب آپ کے امتی بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ 83 سال تک جہاد اور دن بھر روزہ، رات بھر قیام، کیا 80 سال تک امت محمدیہ بھی عبادت کر سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ مایوس ہونے لگے، رنج و ملال میں آنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ رنج اور غم میں نہ جائیں، ہم آپ کو اتنی تمام جو عبادت 1000 مہینوں تک اس شمعون نے کی ہے اس سے بہتر ایک رات دے دیتے ہیں جو اس سے بھی بہتر، اور وہ ایک رات میں اگر عبادت کر لی جائے تو وہ ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ وہ رات صرف اور صرف امت محمدیہ پر کھولی گئی ہے، جبکہ وہ کب سے چل رہی ہے، کتنی پرانی رات ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس رات کی خبر ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ رات مجھے دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو بہت سارے عطایات کیے ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں اور سب سے زیادہ عطایات بنی اسرائیل کو ہوئی ہے، لیکن شب قدر جیسی عظیم نعمت ہم نے صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے، امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے۔ اور امت محمدیہ پر جب یہ رات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول، اس سورے کا شان نزول مل گیا کہ لیلۃ القدر پورا سورہ جو نازل ہوا، یہ رات جو عطا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شمعون تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک معجزات میں سے ایک معجزہ لیلۃ القدر کا امت محمدیہ کے خاطر عطا کیا گیا کہ حضور پریشان ہو گئے، کئی میری امت قیامت کے روز عمل کے معاملے میں پیچھے نہ رکھ دی جائے، لیکن ایک رات ایسی نصیب ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے لیے یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑی کر دی گئی۔ اب لیلۃ القدر کی شان جان لیے، اس کا مقام جان لیے، اس کی فضیلت جان لیے، اس کے تعلق سے سورہ جان لیے، لیکن اب تلاش کی جب بات کی جائے کہ یہ رات آخر 12 مہینوں میں کون سے مہینے میں ہے؟ ابتدائی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو قرآن کا نزول اس رات میں ہوا ہے، تو اب اس رات کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن کے نزول کی رات ڈھونڈنا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ڈھونڈنا ہے، قرآن ہی نے اس کی خبر دے دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ہم 11 مہینوں سے آزاد ہو گئے، ایک مہینہ رمضان اب ہم پکڑیں گے، کیونکہ رمضان ہی کے مہینے میں وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ہم تھوڑا اور نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی ارأیتھا، بے شک مجھے وہ رات بتائی گئی، فنسیت، پر بھلا دی گئی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہ فرمایا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من شہر رمضان فی کل وتر، اب اس کو ڈھونڈو، التمسوها،
اس کو تلاش کرو فی العشر الاواخری، آخری کے 10 دن میں، من شہری رمضانی، رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو، فی کلی وترن، ہر طاق راتوں میں، یعنی 21 کے بعد 23، 25، 27 اور 29۔ اب ہمارے پاس پورے مہینوں میں سے آخری 10 دن میں سے بھی آخری کی 10 راتوں میں سے 5 راتیں متعین کر دی گئی کہ 5 راتوں میں ہی اب ڈھونڈنا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات آپ یقینی جان لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بھولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بھولے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، ملی بول کر ہی تو فرما رہے ہیں کہ رمضان کی آخری راتوں میں ڈھونڈو، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نہ کہتے، بلکہ یہ کہتے ملی اور چلی گئی، ملی اور بھول گئے، اب گئی، اب رات کدھر ہے، اب ڈھونڈتے رہو، سال بھر پورے مہینوں میں ڈھونڈتے رہو۔ نہیں، حضور نے فرمایا مل گئی ہے، لیکن وجوہات کیا تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی اہمیت کی رات، جس رات کی فضیلت میں پورا قرآن میں ایک سورہ نازل ہوا ہے، وہ پوری اتنی بڑی برکت کی رات لے کر جب آ رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا، کہا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے، لیخبرنا، تاکہ ہم کو خبر دے، بلیلۃ قدر، لیلۃ القدر کے تعلق سے، فتلاھا رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے دو بھائی جھگڑنے لگے۔ حضور دینے کے لیے آ رہے تھے اور ایسی عظیم ترین رات کو دینے کے لیے آ رہے تھے، اور اچانک 2 بھائی جھگڑا کرنے لگے۔ فقالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت، میں نکل کر آیا ہوں، لِأُخْبِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو خبر دوں، بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے تعلق سے، لیکن کیا ہوا، فَتَلَاهَا فَلَانٌ وَفَلَانٌ، کہ اس نے اور اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر نسیتو کے الفاظ نہیں آئے ہیں حضور کے تعلق سے کہ حضور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بھول گئے یا بھلا دیے گئے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے رفعت، یہ رات کو اٹھا لیا گیا، اس رات کو پھر سے چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَإِلْتَمَسُوهَا، اب اس کو تلاش کرو، کیونکہ وہ معمولی رات نہیں ہے، وہ کوئی نفل رات نہیں ہے، مستحب رات نہیں ہے، سنت والی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات عین فرض اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ایک معجزے والی رات ہے، اور اس کے اندر عبادت فرض عبادت ہے، کیونکہ کوئی معمولی عبادت معمولی نہیں رہتی، 1000 مہینوں کے مقام پر بڑھا دی جاتی ہے، تو ہر عبادت بڑی ہے، ہر سانس بڑی ہے، ہر نماز بھی اسی طریقے سے بڑی بنا دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا التمسوہا، اس کو ڈھونڈو۔ اب کہاں ڈھونڈو؟ 5 راتیں تو مل گئی تھی، لیکن حضور نے اب بتایا فی التاسیۃ، 29ویں رات میں، والسابعۃ، 27ویں رات میں، والخامسۃ، اور 25ویں رات میں۔ حضور نے 5 میں سے پھر 2 نکال دیے، 25، 27 اور فرمایا کہ 29۔ اب یہ 3 راتوں میں تلاش کرنا ہے، ان 3 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ یہاں پر اب تلاش امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب اس کو تلاش کرو، تو صحابہ تلاش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے 27 کو جان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم نے 27 کو جان لیا۔ کہا کیسے جان لیا؟ کہا کہ سورہ قدر میں 30 الفاظ ہیں، 30 کلمات ہیں، اور 27واں کلمہ ہیا ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، یعنی کہ وہ رات فجر کے طلوع تک باقی رہتی ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتے اور
روح امین حضرت جبریل امین علیہ السلام اور روح اس میں نازل ہوتی ہے اور تمام نیک معاملات وہ دنیا میں پہنچاتی ہے اور سلامتی وہ رات ہو جاتی ہے. اور یہ رات کی فضیلتیں برکتیں سلامتیاں کب تک چلتی ہیں؟ یا حتی مطلع الفجر، فجر تک چلتی رہتی ہے. فتح الباری شرح بخاری وہ لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لام یہ لام تے، لیلۃ الف لام قاف دال رے، 9 حروف کتنے بار آئے ہیں؟ لیلۃ القدر 3 بار آیا، 9 کو 3 سے ملٹیپلائی ضرب دیا گیا تو 27 کا آنکڑا نکل کر آیا. 2 طرح سے کوئی ترجمہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کوئی روایت نہیں، بلکہ علم قرآن اور حروف قرآن سے ثبوت لیا جا رہا ہے کہ ہیا کا لفظ بتا رہا ہے 27 کی طرف اشارہ، اور لیلۃ القدر کے حروف جمع ہو کر تینوں بتا رہے ہیں 27 کا آنکڑا آ رہا ہے. تو قرآن کے حروف سے 2 جگہ ہم کو لیلۃ القدر 27 ہونے پر معلوم ہو رہا ہے. کسی اور دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ حضور کا عمل ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سنن نسائی، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سنن داؤد اور اشۃ اللمات، شرح مشکات، 5 ایسی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے ہم نے روزے رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات میں مسجد میں آ کر عبادت فرمائی، ہمارے ساتھ عبادت کی، لیکن 24 کی رات نہیں، 25 کی رات نہیں، 26 کی رات نہیں، لیکن جب 27 کی رات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا، عورتوں بچوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا اور سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں دعا فرمائی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم کو سب کو خوف ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. حضور کا عمل بتا رہا ہے. 5 حدیثوں کی کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کے اندر مل رہا ہے کہ 27ویں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو مقرر کیا. اور پھر اس کے بعد اب لیلۃ القدر میں عبادت میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرمائی، نماز پڑھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کے کہتے ہیں کرتے ہیں اللہ کی جانب سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں. حضور نے فرمایا بھلا دی گئی، حضور نے فرمایا اٹھا دی گئی، پوشیدہ کر دی گئی، لیکن عمل رسول میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور کو معلوم تھا اور وہ رات حضور نے منائی ہے، حضور نے پڑھی ہے. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام، اب یہ بات ہم مہدویوں کے لیے خاص ہے. امامنا کی ذات کو مانیں گے تو امامنا کی بات کو بھی مانیں گے. الحمدللہ ہم مہدی موعود کی ذات کو ماننے والے ہیں، آمنا صدقنا کہنے والے ہیں. موعود نے فرما دیا، بات ہو گئی. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سن میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حکم ہے، تمام مسلمانوں کو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو کون سی نماز قائم کریں گے؟ شکرانے کی نماز، سنت نماز، مستحب نماز، نفل نماز. خدا کے حکم پر کون سی نماز پڑھیں گے؟ فرض پڑھیں گے. مہدی موعود علیہ السلام 909 ہجری میں آپ نصر پور کہاں میں تھے، بی بی ملکان کے حجرے میں عشاء پڑھ کر آرام کر رہے تھے اور یکایک اللہ کا حکم ہوا، اے سید محمد جونپوری اٹھو، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، منکشف ہو گئی تم پر، آیا ہو گئی تم پر، اٹھو اور اللہ کے نام پر نماز ادا کرو. اس کے شکرانے میں اللہ کی جانب نماز ادا کرو. تو مہدی موعود علیہ السلام اقیم الصلاۃ کے حکم پر جب نماز قائم کریں گے تو کیا نفل پڑھیں گے، شکرانہ پڑھیں گے؟ جب خلیفۃ اللہ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ پڑھو، تو وہ پڑھا کون سی نماز جائے گا؟ وہ پڑھی جانے والی نماز فرض ہی ہوگی. مہدی موعود علیہ السلام نے انصاف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، موعود علیہ السلام نے فرمایا ای 2 رکعت را
بجائے فرض بشمارید کہ ان 2 رکعتوں کو بحیثیت فرض کے ادا کرو۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پھر فرح میں اس نماز کو ادا فرمایا تو فرض کی حیثیت سے پڑھا، اور بندگی میاں ملک یوسف ولی جی کہتے ہیں کہ میں نے بندگی میاں کے پیچھے اگلے 10 سالوں تک اسی رات کو پڑھا ہے، اسی رات کو قائم کیا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے، اور بندگی میاں کے واسطے سے اور ان کی اقتداء میں نے 10 سالوں تک 2 رکعت نماز فرض کی حیثیت سے پڑھی۔ جو غیر مہدوی ہے ان کے لیے ابھی بھی تلاش جاری رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ان کے لیے اس میں نماز رہے یا نہ رہے ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے صدقہ کار ہے۔ موعود علیہ السلام نے کیا، موعود علیہ السلام نے فرمایا، بندگی میاں شاہ خود میر نے فرمایا، تمام خلفائے مہدی نے کیا، 600 سال سے عمل چلا آ رہا ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ تا قیام قیامت مہدی و مہدویہ باشد یہ عمل چلتا رہے گا، یہ عمل قائم دائم رہے گا۔ یہ نماز قدر پڑھی جائے گی، اور نماز قدر دوگانے لیلۃ القدر بحیثیت فرض کے ہی ادا کیے جائیں گے۔ حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ رات مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو زندہ کیا، یعنی اس میں جاگا اور اس میں قیام کیا، یعنی اس میں نماز پڑھی، اور پھر آگے الفاظ آتے ہیں اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی کون سی نماز ہے کہ جس سے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ وہ لیلۃ القدر کی نماز ہے کہ جس کے ادا کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ معافی کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ خدا کو منانے کی رات ہے، یہ بندگی کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، یہ نمازوں کی رات ہے، یہ تلاوتوں کی رات ہے، یہ اللہ کے ذکر کی رات ہے۔ میں اور تمام کی جانب سے، اور جتنے بھی مسلمان مصدق مہدوی مومن ہیں ان تمام کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس رات کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنے رحم کرم سے قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس رات کے وسیلے سے ہماری تمام تر نیک خواہشات کو قبول فرما۔ ہمیں ایمان سے تعزیز جب تک ہم زندہ ہے، ایمان سے ہم کو اللہ سلامت رکھے، عمل سے ہم کو سلامت رکھے، اللہ کے عشق میں ہم کو سلامت رکھے، ہم کو سلامت رکھے، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ہمارے اولاد کو سلامت رکھے، ہماری نسلوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، ہمارا دادا دادی نانے نانی کی جو سو مغفرت کرے، ہماری اولادوں کی مغفرت کرے، ہمارے پڑوسیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت کرے۔ اور مغفرت کرنا ضروری ہے، مغفرت مانگنا ضروری ہے، اور معافی کی طلب کے ساتھ معاف کرنا بھی ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں تمام فضیلتیں وہی حاصل کرتا ہے جو معاف کرتا ہے، اس کو معافی ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، من لا یغفر لا یغفر، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس رات میں شرابیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ نماز ادا کی جائے تمام جتنے بھی نشے دنیا کے ہیں اس سے توبہ کر کے نماز پڑھو۔ اس رات میں تم جتنے بھی کینہ پرور ہے، دل میں کسی کا بغض کینہ رکھتے ہیں، اس کینے سے توبہ کرو اور نماز ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رشتے جوڑو اور توبہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کا دل دکھانے والا ہے، تو اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگو، اللہ کی جانب توبہ کرو اور یہ نماز ادا کرو، یقیناً تمہاری نماز پوری ہوگی۔ تم معاف کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم کو بھی معاف کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔